توکلت علیک یا رب العالمین۔ پاپا کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا، نام کو رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے انسانی گوشت کھایا ہوا ہے، اس لیے وہ کبھی گوشت نہیں کھاتے۔ تو ایک دفعہ ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے، میری بہن ان کے پیچھے پڑ گئی کہ انکل وہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے، صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا صحیح ہے۔ تو پورا واقعہ بتائیں، پورا واقعہ بتائیں۔ وہ پیچھے پڑ گئیں، تب انہوں نے بتایا کہ جوانی کے دنوں میں یہ انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ تھے اس وقت نا، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ شکار پر گئے ہوئے تھے جنگل میں، ایک جگہ انہوں نے دیکھا جھاڑیوں میں روشنی تھی، سمجھ گئے کہ اندر آگ جل رہی ہے، سوچا کہ شاید کچھ شکاری لوگ ہوں گے، کچھ ہاتھ لگ گیا ہے، تو چلو میں بھی ادھر جاتا ہوں۔ ان کے پاس بھی کندھے پہ ہرن تھا، یہ بھی اس طرف چل پڑے۔ وہاں جھاڑیوں کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک انسانی لاش پڑی ہوئی ہے، اور وہاں کچھ مسالہ جات رکھے ہوئے ہیں، ایک دو برتن ہیں، اور باقاعدہ وہاں پر یہ جس طرح سے کباب والوں کی چیزیں ہوتی ہیں، سیخیں وغیرہ، یہ پورا سامان وہاں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا سردار، اور جو آدمی سامنے پڑا ہوا تھا جس کی لاش تھی تو وہ اس کا سینہ کھلا ہوا تھا، تو اس نے ان کی گردن پہ کرپان رکھ دی اور کہا کہ دیکھو میں برا انسان نہیں ہوں، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک طویل دکھ بھری داستان ہے، لیکن میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دینا چاہتا، لیکن اب اگر تم جاؤ گے تو تم رپورٹ کرو گے۔ انہوں نے بڑی قسمیں کھائیں کہ نہیں بھائی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو مجھے جانے دے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر تو میرا ساجھیدار بن جائے گا تب تیری زبان بند رہے گی، اور میں تجھے جان سے مارنا نہیں چاہتا، اور یہاں سے میں تجھے ایسے جانے بھی نہیں دے سکتا، تو یہ ہماری مجبوری ہے، تو یا تو میرا ساجھیدار بن جا، ادروائز مجھے مجبوراً تجھے مارنا پڑے گا، جو میں چاہتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا تیرے سے کوئی واسطہ نہیں۔ بہرحال جان بچانے کے لیے یہ سب بھی بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے میں تھوڑا سا چکھ لیتا ہوں، ان کا نہیں کھا لے۔ وہاں پر پھر انہوں نے اس کے ساتھ مل کر وہ کھایا۔ کہتے ہیں شروع میں تو یعنی الٹی آئی، بڑی اکائیاں سے آ رہی تھی، دل خراب ہو رہا تھا، بہت طبیعت خراب ہو رہی تھی، لیکن آہستہ 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 ایک وقت ایسے آیا کہ میں خود بھی اس کو آگ پہ پلٹنے لگا، سیخ کو نا کہ جلے نہیں۔ تو اس دوران اس آدمی نے واقعہ بتایا، انہوں نے سے پوچھا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے اور تو کیوں ایسا کر رہا ہے، کیا تو ہمیشہ بندے مار مار کے کھاتا رہتا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس شخص نے میرے ہی کسی پیارے کو مارا اور الزام مجھ ہی پر ڈال دیا، تو مجھے عمر قید ہو گئی، تو میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اگر زندہ واپس آ گیا تو میں تجھے بھون کے کھاؤں گا، اور آج میں 20 سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب واپس آیا تو میں اب یہ اپنی قسم پوری کر رہا ہوں۔ ان صاحب نے اس واقعے کے 28 برس تک گوشت نہیں کھایا تھا، پاپا کے دوست تھے اور اکثر ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، تو کچھ بھی بنا ہو گھر میں ان کے لیے پھر علیحدہ سے کھانا دوبارہ سے بنا کرتا تھا۔ پاپا کے بہت بے تکلف دوست تھے، ایسے آدمی نہیں ہوتے جن کے گرد ایک دم بچے لپٹ جایا کرتے ہیں، تو ان سے ہم لوگ بہت پیار کرتے تھے، اور آپس میں کان میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے انہوں نے انسان کا گوشت کھایا ہوا ہے، تو کچھ اپنے دوستوں کو ان سے ڈراتے بھی تھے لیکن ہمیں کچھ نہیں کہتے اس ٹائپ سے جو بچوں کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ جب انہوں نے بتایا، سننے والوں میں بھی شامل تھا، تو زندگی کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، اور یہ صاحب اس کے بعد پھر پاکستان بن گیا، پاکستان آ گئے، پھر 28 سال کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ گوشت کا شوربہ چکھا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کس طرح سے، آئی ڈونٹ نو، تو پھر یہ ہمارے ہاں گوشت کا شوربہ لینے لگے تھے۔ امی کوشش کرتی تھیں، امی ان سے پردہ کرتی تھیں، تو جب یہ دسترخوان پہ ہوتے تھے امی اس طرح سے کھانا بھیجتی تھی کہ وہاں گوشت کی کوئی بوٹی نظر نہیں آئے، تو اس لیے وہ ایکسٹرا آرڈینری ایک دو ڈشیں بنتی تھی، اور کشش انصاف میں اتنی تھی کہ امی کہتی تھی یا تو علیحدہ بیٹھ کے کھا لو یا پھر جا کے انکل کے ساتھ بیٹھ جاؤ، لیکن وہاں تو خبردار گوشت کا ذکر نہیں کرنا۔ وہ اتنے چارمنگ انسان تھے کہ سب بچے انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے، ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناگن تھی، یہ ہندی فلموں میں دیکھا ہوگا، اچھا دھاری ناگ۔ اب بظاہر یہ توہمات لگتی ہیں، انسانی ذہن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ان کے ساتھ ایسی تھی جو میں نے بھی وٹنس کی ہیں اپنے بچپنے میں۔ ان کے شوہر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میری ماں نے یعنی ساس پن دکھایا ہے، اور انہوں
انہوں نے یہ بات اڑائی ہے، اور یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کے محلے میں جو ان کے قریب رہتے تھے، اور وہ ایک ایسے گھر میں رہتے تھے جہاں بہت ساری فیملیاں رہا کرتی ہیں، پرانے زمانے کی کوئی حویلی ٹائپ کا گھر تھا جس میں بہت ساری فیملیاں ایک ساتھ رہتی تھیں، اور وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ تو ان کی پڑوسنوں کو اور ان کی پڑوس کے بچوں کو، خاص طور پہ لڑکیوں کو، یہ باتیں اکثر کرتے سنا اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، کہ وہ ہمارے گھر میں آ کے ان کے قصے سنایا کرتی تھی۔ تو ان میں کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن یہ بات معلوم تھی کہ یہ ان خاتون کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ آج تک میں نے کبھی انہیں روشنی میں نہیں دیکھا۔ اب اس بات کا مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اندر کوئی ایسی طاقت بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں میں کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ کہ انوائرمنٹ پہ بھی ان کا کچھ خاص قسم کا کنٹرول ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ وہ جب آتی تھیں تو بجلی چلی جاتی تھی، اور انہیں ہمیشہ ان کے گھر گیا ہوں تو لالٹین کی روشنی میں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اگر وہ ہمارے گھر میں آئی ہیں تو موم بتی کی روشنی میں۔ اور ایک چیز خاص طور پر جو نوٹ کی تھی ہم لوگوں نے، وہ یہ تھی کہ وہ کبھی آنکھ نہیں ملاتی تھی، یعنی آپ ان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کی کبھی آنکھ نہیں دیکھی، جبکہ بچہ ہونے کی حیثیت سے بہت قریب ہونے کا موقع ملا، اور کیونکہ ہم سب کے سب ان کی آنکھیں دیکھنا چاہتے تھے تو اس لیے وہ بہت جلدی جلدی ادھر ادھر منہ کرتی رہتی تھی، نیچے دیکھتی رہتی تھی جیسے کچھ زمین سے ڈھونڈ رہی ہیں، کبھی ان کی آنکھیں نہیں دے سکے۔ اور کیونکہ ایسا سنا ہوا تھا کہ جو ناگن ہوتی ہے اس کی آنکھ کے اندر ایک کنڈلی مارا ہوا سانپ نظر آتا ہے، تو ہم سب بچے اس جستجو میں رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے اندر دیکھیں گے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آنکھوں کے اندر کیا دیکھنا کہ ایک وقت میں شاید پوری آنکھ بھی نہیں دیکھ سکے کبھی۔ لیکن سب سے اس چیز میں اگر کوئی مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی گواہی لے تو میں اتنی گواہی ضرور دے سکتا ہوں کہ میں ان کے گھر میں درجنوں مرتبہ گیا، کوئی چیز دینے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے۔ وہ ہمارے گھر میں 7-8 مرتبہ مجھے یاد ہے آئیں، اور ان تمام مواقعوں میں کبھی بھی ہمارے ہاں یا ان کے ہاں بجلی نہیں تھی۔ اس سے آگے باقی سارے سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن جس بات کی گواہی دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی نارمل لائٹ میں انہیں نہیں دیکھا جا سکا، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے ملا کر اگر میں یہ کہوں کہ کم از کم 30 مرتبہ 40 مرتبہ میں نے انہیں دیکھا ہوگا، زیادہ تر ان کے گھر میں اور 7-8 مرتبہ اپنے گھر میں، جو مجھے یاد ہے۔ اور کوئی ایسا موقع یاد نہیں کہ جب ہمارے گھر میں یا ان کے گھر میں روشنی ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 100 سال اگر کوئی ناگ یا ناگن گزار لے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی روپ دھار سکتی ہے، اور وہ یعنی انسانی روپ میں آ سکتے ہیں۔ حد سکندری بھی اس سے ہی مشہور ہے، اور کراچی سے غالباً 40 میل کے فاصلے پر کہا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں، کچھ متس یا افواہیں یا اس ٹائپ کے قصے کہانی یہ ہیں کہ وہ اٹلانٹکس میں ہے، جہاں پر سب سے زیادہ وہ سمندر میں مجدھار رہتی ہے، ٹرمائل رہتا ہے پانیوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک ایسی ناگن سے شادی کر لی تھی اور وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، تو اس کو کسی بزرگ نے کہا کہ یہ ایک وہ ہے، کچھ صفوف بنا کے دیا کہ اس کی دم کو کاٹ کر اگر تم اس کے اوپر چھڑک دو گے اور لگا دو گے تو یہ واپس نہیں آ سکے گی۔ وہ کشتی میں لے کے گیا اسے، اور اس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سمندر کتنا گہرا ہے، تو کیا تم میری یہ خواہش پوری کر سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کر دیتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب میں اپنی دم ہلاؤں تو سمجھ لینا میں باٹم سے ٹکرا کر آئی ہوں، یعنی اب میں طے پر پہنچی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب وہ نیچے گئی اور اس نے وہ دم ہلائی تو اس نے جلدی سے اس کی دم کو کاٹ کر اس پہ وہ صفوف لگا کر اس کو واپس دم کو اس کے اوپر رکھ دیا، تو وہ وہیں کی وہیں ایسے ہی رک گئی۔ اور یہ اس کے پیچھے داستان ہے کہ وہ سمندر کا پانی اس طرح سے کیوں ہلتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ مور پروبیبلی ہندو دیومالائی کہانیاں جیسی لگتی ہیں، اور غالباً اس کا جو راوی ہے یا کردار ہے وہ ذوالقرنین یا سکندر اعظم یا وہ جو 2 سینگوں والا جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کے ساتھ یہ قصے منسوب کیے جاتے ہیں، جس نے آب حیات بھی دریافت کر لیا تھا۔ واللہ عالم الصواب، اصل ان بہرحال اللہ کو ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔